بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ گرامی قدر بزرگ دوستو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کی مقدس مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورۃ الکہف مبارکہ دے کچھ آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے صحیح حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح مقابلہ کرنا چاہا، زور آزمائی کے ساتھ بھی اور تکلیف اور مصائب کے لحاظ سے بھی، افہام و تفہیم کے لحاظ سے بھی، دلائل کے لحاظ سے بھی، لیکن کسی طرح وہ اللہ رب ذوالجلال کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب نہ کر سکے۔ تو پھر وہ مجبور ہوئے، لاچار ہوئے کہ یار ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی زیادہ طبقہ پڑھے لکھے کا نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا کر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کچھ گر اور داؤ سیکھ کر آئیں، ہو سکتا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے ہم اس کو ہیج کر سکیں، اس سے اپنی بات منوا سکیں۔ تو وہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ چونکہ یہود مدینہ منورہ کے اندر کافی تعداد کے اندر آباد تھے، ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے 3 سوال بتائے تھے۔ ایک سوال ان کا ان اولیاء اللہ کے بارے میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا، گھر سے بے گھر ہوئے، بڑا عجیب و غریب ان کا سفر ہے، بڑا عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں تو ہمیں بتا دے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے سوال، اس کے ساتھ 2 سوال اور بھی تھے کہ ذوالقرنین کی حقیقت، جس نے پوری روئے زمین کا سفر کیا، اور روح کی حقیقت بھی بتا دے تو ہم تمہیں رسول اللہ ماننے کے لیے تیار۔ گویا کہ مشرکین نے اور یہودیوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اصحاب کہف
ان اولیاء اللہ کے قصے کو اتنا عجیب و غریب سمجھا، اتنا عجائب خداوندی سے شمار کر رکھا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اس واقعے کو معیار قرار دیا کہ یہ واقعہ صحیح سچ سچ آپ ہمیں بتا دیں، ہم تمہیں اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر اصحاب کہف کی حقیقت بیان فرمائی۔ پہلے اجمالاً اس قصے کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل بیان فرمائی رب کائنات نے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے مخاطب تیرا کیا گمان ہے کہ ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف غار کے رہنے والے، والرقیم اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہمارے نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی ہے، عجیب و غریب یہ واقعہ ہے جس کو ان لوگوں نے تیری صداقت اور رسالت کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اس کو تم بیان کر دو، ہم تمہیں رسول اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، کہ یہ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حالانکہ میری قدرت کے نظائر، میری قدرت کے آیات تو اس سے بھی بڑے بڑے عجیب موجود ہیں، عجب موجود ہیں، اور میں نے تمہیں دکھائے بھی ہیں، دکھانے کے ساتھ پھر اس کی طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ اب اس واقعے کو تم نے بڑا عجیب سمجھ لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سنریہم ان آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق سنریہم من آیاتنا فی الآفاق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو، کائنات والوں کو، ایسے ایسے اپنے عجائبات اور نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، قدرت کے عالم خانے کے اندر بھی، جہان اور کائنات کے اندر بھی، خارجی نشانیاں بھی اتنیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود انسان کے 6 فٹ کے وجود کے اندر بھی، قدرت کے اس کارخانہ عالم کے اندر بھی، اس انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا جہان موجود ہے، خود اس کے نفوس کے اندر بھی ہم اتنی نشانیاں دکھائیں گے، اتنے عجائبات دکھائیں گے، حتی یتبین لہم، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی، روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، لہم انہ الحق، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، رب کی وحدت کا مضمون لے کر آئے ہیں، اللہ کی معرفت کی جو نشانیاں لے کر آئے ہیں، انہ الحق، یہ حق اور سچ ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک مضمون ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ،
اللہ کریم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ہم انسانوں کو ایسے نشانیاں دکھائیں گے، اتنی عجیب و غریب مقامات دکھائیں گے، بڑے